بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر حرف علت ہے جے واقعہ ہوئے پیچھے الف مفاعل دے اس نو نال با حمزہ دے بدل کریندے ہیں وجوباً اتے زیدہ نو مطلقاً اصلی نو نال شرط تقدم حرف علت دے اگے الف مفاعل دے آتے مصائب و جمع مصیبہ شاذ ہے. لکھو نا کہ آتے مصائب فارسی قانون تو لکھی جو ترجمہ لکھ چھوڑنا ہو جائے پورا قانون ہو جائے نا. آتے مصائب و جمع مصیبہ شاذ ہے. ہر حرف علت دا جے واقع ہووے پچھے الف مفاعل دے او بے خودروں او جڑی جمع بنی ہے شریفاتن شریفاتان شریفاتن اگے کی لکھی ہے حمزہ لکھا ہے کہ یہ لکھی ہے اصل چ ہے وے شرایفو او شریفن دی بنا کے جمع نہ شریفاتن دی بنا کے پڑھا. شین کو پہلی فتح ہے را کو فتح دیا تیسری جگہ الف علامت جمع اقسا کی لائے تو بن گیا شراب. ماں بعد یا آ گئی ہے اس کو کسرہ دیا. ماں بعد فے ہے وہ بحال تا وحدان کو تنوین تمکن کو حذف کیا ضدیت کے واسطے منع صرف کے واسطے تو شریفہ تن سے شرایفو بن گیا. وہ طریقہ پکوایا سی کہ کونی الف جمع اقسا تے تصغیر والا اس یہ کو حمزے سے بدلایا تو کیا بن گیا. اب یہ قانون آ رہا ہے کہ یہ یا کو حمزے سے کیوں بدلایا اس کا قانون کیا ہے کل سمجھیے. اس کا اب قانون آ رہا ہے یہ جو شرایفو سے کیا بنا ہے اس کا قانون. تو جب قانون بیان ہوتا ہے تو وہ صرف اسی ایک جزی کا نہیں ہوتا اس قانون کی لپیٹ میں جتنے آتے ہیں وہ سب وہاں بیان ہو جاتے ہیں. گل سمجھیا اصل قانون اس کا ہو رہا ہے کس کا. یہ یفو سے ایفو کیسے بنا یفو سے اس کا یہ قانون ہے جی. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ رحمتک یا رحم الرحیم. ہر حرف علت دا جے واقع ہوئے پچھے الف مفاعل دے اس نو نال حمزہ دے بدل کریندے ہیں وجوباً. تفصیل آئے آتے زائدہ نو مطلقاً اصلی نو نال شرط تقدم حرف علت دے اگے الف مفاعل دے آتے مصائبو جمع مصیبہ شاذ ہے. فارسی قانون دیکھیں ہر حرف علت جو کہ واقع ہو بعد الف مفاعل کے اس حرف علت کو حمزے کے ساتھ بدل کرتے ہیں وجوباً. لیکن اس کی تفصیل ہے کہ بعد والا جو حرف علت ہے وہ زیادہ ہے یا کہ اصلی ہے. الف مفاعل کے بعد والا حرف علت زیادہ ہے یا کہ زیادہ کو مطلقاً اگر اصلی ہے تو اصلی کو ساتھ شرط تقدم حرف علت کے وہ آگے تفصیل آ رہی ہے ساری. پہلے الف مفاعل سے ایک قانون آ گئے معائشو جمع معیشہ شاذ است ہوتے کے لیے مصائب و جمع مصیبہ اے لکھو او لکھو گا لکھو یہ جی سمجھے یہ شاذ ہے. آگے ایک مسئلہ ہے کیا ہے وہ سمجھے. چلو جتنے کلام عرب کے کلمات ہیں اسم فعل ان کے لیے کلام عرب میں ایک ترکڑی بنائی ہے اس کا نام کیا ہے میزان. تو جن کا وزن کرنا ان کو کیا کہتے ہیں موضوع. تو جو وزن ہے نا وزن کیا وزن کرنا مراد یہ ہے کیا وزن کرنا تو بولنا وزن ہے. وزن کی 3 قسمیں ہیں. وزن کی 3 قسمیں مطلب یہ ہے کہ وزن کرنے کی 3 قسمیں ہیں. وزن کی 3 قسمیں وزن صرفی وزن صوری وزن عروضی عین تے زبر. ہاں جی وزن کی 3 قسمیں ہیں. وزن
वजन सरफी, वजन सूरी, वजन अरूदी। अरूजी फिर आखो वजन की 3 किस्में हैं, वजन सरफी, वजन सूरी, वजन अरूजी। ये अरूजी ऐन ते जबर है, इनू अरूजी नहीं पढ़ना, इनू अरूजी पढ़ना है जी। वजन की 3 किस्में सरफी, सूरी और आरूजी। फिर आख वजन की 3 किस्में सरफी, सूरी और आरूजी। फिर आख वजन की 3 किस्में सरफी, सूरी और आरूजी। अब हजरत इनकी जरा तारीफें समझें, किन की? सरफी, सूरी और आरूजी। वजन सरफी ये है, उन दिमाग च ना एक पासे मौजून रखना है ते एक पासे मीजान रखना है। मीजान कौन है? सुलासी मुजरद दा फाइन 5 लाम 1 लाम, किसका वजन? सुलासी। एक पासे ए रखना है फाइन 1 लाम ते एक पासे मौजून। मिसाल बाद चाहती पई है, यानी ये नक्शा ज़हन में बनाया ना जी। वजन सरफी ये होता है। अच्छा, हरफ साकिन केड़ा होंदा है? तो जिस पर जबर जेर पेश उसको क्या कहते हैं? एक गल समझ आती कि कोई नहीं? उसको मुतारिक कहते हैं। जिस हरफ पर जबर जेर पेश उसको क्या कहते हैं? मुतारिक कहते हैं। और हरकत की 3 किस्में क्या? जम्मा, जम्मा फता कसरा, जम्मा फता कसरा। आखना फिर आख ते सुकून जानना, जज़म जड़ी होंदी डिंगी जी कोई ना जानता। अच्छा, जिस पर सुकून उसको क्या कहते हैं? तो जिस पर जम्मा फता कसरा उसको क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। ते जम्मा फता कसरा ते साकिन आखना ते सुकून। ये लफ्ज आउंदे ने को नहीं आउंदे? ये आउंदे ने तां गल समझ आउणी है। ज़हन च रखोगे तो तां गल समझ आउणी है। साकिन, सुकून, हरकत, मुतहर्रिक, फिर जम्मा फता कसरा। जिस पर जम्मा उसको क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। मजमूम यार मौलवी हाफिजाबादी कमाल है यार। तो जिस पर फता हो तो जिस पर कसरा हो। 4-5 गल्लां याद रख के तुम ध्यान करो। अब तीनों वजनों की तारीफ। वजन सरफी ये होता है कि साकिन मुकाबले साकिन के मौजून के साकिन के मुकाबले में मीजान में भी साकिन हो। मौजून के जितने नंबर ते मौजून विच साकिन है उतने नंबर ते मीजान विच भी हो। साकिन मुकाबले साकिन के बकायदा तारीफ दसने पहले गलत समझो। मुतहर्रिक मुकाबले मुतहर्रिक के। मौजून में जिस जिस नंबर पे मुतहर्रिक है उसी नंबर पे मीजान के अंदर भी साकिन मुकाबले साकिन के। मुतहर्रिक मुकाबले मुतहर्रिक के। बमा खुसूसियत हरकत व सकनात। हरकतों की खुसूसियत का भी लिहाज हो। मौजून में जहां जिस नंबर पे जम्मा है मीजान में भी उसी नंबर पर। मौजून में जिस नंबर पर फतह है मीजान में उसी नंबर पर। मौजून में जिस नंबर पर कसरा है मीजान में उसी नंबर पर। समझाइए। और मौजून में जिस जगह सुकून है मीजान में भी उसी नंबर पे सुकून। ये है बमा खुसूसियत हरकत व सकनात व असली व ज़ायदा। व असली व ज़ायदा विच वो बीत। मौजून में जिस नंबर पर असली है उसी नंबर पर फाइन लाम मुकाबले में आए जी। मौजून में जिस नंबर पर जो जायद है उसी नंबर पर मीजान में वही जायद हो जी। इतनी चीजों का लिहाज करें वजन करते हुए, ये वजन सरफी है। ये वजन सरफी है जी।
وزن صرفی یہ ہوتا ہے کہ ساکن مقابلے ساکن کے، متحرک مقابلے متحرک کے، حرکات کی خصوصیت کا بھی لحاظ، سکون کی خصوصیت کا بھی لحاظ، اصلی اور زائدہ کی خصوصیت کا بھی لحاظ، یہ سارے لحاظ کریں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اے جڑے کٹ دیو روزانہ یہ سارے وزن صرفی ہیں۔ آگے دیکھ، پہلے مثال سمجھ پھر تعریف دوبارہ پڑھ دیں۔ زواریبو، کون؟ زاربن کی جمع مثال کے طور پر، زاربتن کی صحیح کیا؟ زوارب۔ اس میں فا کلمہ کون ہے؟ عین کلمہ اور لام کلمہ با ہے۔ اب اس کا وزن حرکتوں کا لحاظ، اصلی زیادہ کا لحاظ اسی نمبر پر لائیں تو اس کا وزن کیا بنتا ہے؟ زواریبو کا، میرے منہ وال نہیں دیکھنا، اپنے منہ وال دیکھنا ہے۔ فواعلو، کیا؟ ضاد اصلی ہے، اس کے مقابلے میں شروع میں فا آ رہا ہے، بعد میں واو زیادہ ہے، دوسرے نمبر پر واو زیادہ آ رہی ہے، اس کے بعد الف زیادہ ہے، تیسرے نمبر پر الف زیادہ آ رہی ہے، اس کے بعد را اصلی ہے، ادھر عین آ رہی ہے، اس کے بعد با اصلی ہے، ادھر لام آ رہی ہے، شروع میں زبر ہے، ادھر بھی شروع میں زبر ہے، زوارے کے دوسرے نمبر پر زبر ہے، فوائلوں میں دوسرے نمبر پر زبر ہے، زواربوں میں تیسرے نمبر پر الف ہے، وہ تو ساکن ہی ہوتا ہے، وہاں بھی تیسرے نمبر پر الف ہے، وہاں چوتھے نمبر پر زیر ہے، زوارے میں، تو فوائل میں بھی چوتھے نمبر پر زیر ہے، آخری محلے راب اس کا اعتبار نہیں ہوتا جی، بات سمجھیے؟ تو یہاں ہر چیزوں کا لحاظ ہے کہ کوئی نہیں جی؟ تو زواریبو کا وزن فوائلو، یہ کون سا وزن ہے؟ ہن پھر سنیں، وزن صرفی یہ ہوتا ہے کہ ساکن مقابلے ساکن کے، متحرک مقابلے متحرک کے، بما حرکات سکنات زائدہ اور اصلی کی خصوصیت کے، لہذا زواریبو کا وزن صرفی کیا ہے؟ کیا؟ فواعلو، کیا؟ فواعلو، ایشا بس پلے پہی کہ کوئی نہیں۔ اگلا دیکھو، دوسرا ہے وزن سوری، کون جی؟ وزن سوری۔ پچھوں ایک ایک شے چھڈی جانی ہے جی، شروع تو نہیں، کہڑے پاسوں؟ پچھلے پاسوں، پچھوں پڑھے نا پچھلی تعریف ہوتی ہے رکھنی۔ وزن سوری یہ ہوتا ہے کہ ساکن مقابلے ساکن کے، متحرک مقابلے متحرک کے، بما حرکات اور سکنات کی خصوصیت کا بھی لحاظ کریں، آخری چیز کا لحاظ نہ کریں، اصلی اور زائدہ کا لحاظ نہ کریں۔ ایک شے چڑھنی ہے، اصلی اور زائدہ کا او بشک اگے پیچھے ہو جان، کی ہو جان، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ وزن وزن سوری، کیا ہوتا ہے؟ سوری۔ وزن سوری یہ ہوتا ہے کہ ساکن مقابلے ساکن کے، متحرک مقابلے متحرک کے، حرکات سکنات کی خصوصیت کا لحاظ ہو لیکن اصلی زائدہ کا لحاظ نہ ہو، اصلی نہ ہو۔ ہاں، مثال وہی جو پہلے پڑھی ہے اس کا وزن سوری آپ کو بتاتے ہیں۔ زواریبو، کون؟ بر وزن مفاعلو، بر وزن زواریبو، بر وزن، یہ تڑکانے کی ککھ نہیں پہنی، پہلے قانون سمجھو۔ جمع منتہا جموع آپ نے سنی ہوئی ہے کہ کوئی نہیں؟ اس کے دو وزن ہیں، کس کے؟ مفاعلو اور مفاعیلو، یہ دو وزن ہیں، کس کے؟ کون سے؟ کون سے؟
یہ وزن بعض جمع منتال جموع کے صرفی بنتے ہیں، بعض کے سوری بنتے ہیں۔ جن مفردوں کے شروع میں میم زیادہ ہے ان کا تو یہ وزن صرفی بنتا ہے، جن مفردوں کے شروع میں فا کلمہ ہے اور فا کلمے کو آگے لے جائیں اور یہ وزن نکالیں ان کا یہ وزن صرفی نہیں بنتا بلکہ وزن سوری بنتا ہے۔ اب دیکھیں، پہلے یہ سمجھ لینا کہ جمع منتہل جموع کے مشہور دو وزن ہیں، کون؟ یہ بولے جاتے ہیں، لیکن وزن جو صرفی ہیں وہ بہت سارے ہیں۔ وہ چونکہ حروف کا لحاظ کریں گے تو اگلی کتاب تفسیر ارشاد ہے کہ اس میں وہ سارے گن کے آپ کو پکوائے جائیں گے، لیکن مشہور یہ دو بولے جاتے ہیں، کیا؟ اچھا، اب یہ جو زواریبو ہے، زواریبو، اس میں اگر وزن صرفی نکالنا ہو تو وہ تو وہی ہے کہ ہر چیز کا لحاظ کرنا ہے۔ اگر اس کا وزن سوری نکالنا ہو تو جو مشہور جمع کا وزن ہے پھر وہ نکالیں گے، زواریبو بر وزن مفائلو، زواریبو، پہلی ساری چیزیں موجود ہیں، کون سی؟ متحرک مقابلے متحرک کے ہے کہ کوئی نہیں، ساکن مقابلے، حرکتیں بالکل جو وہاں ہیں وہ وہاں ہیں، حرکتوں کا لحاظ ہے کہ کوئی نہیں، آخری بات کا لحاظ نہیں ہے۔ زواریبو میں پہلا اصلی ہے، ادھر مزاریبو میں پہلا، مفاعل میں پہلا زیادہ ہے کہ کوئی نہیں، اور مفاعل میں میم زیادہ ہے نا، اور زواریبو میں دوسرا زیادہ ہے، ادھر دوسرا فا کلمہ ہے، یہ مطلب ہے، ہل سمجھی کہ نہیں؟ تو زواریبو کا وزن کیا؟ اس میں پہلی تین چیزوں کا لحاظ ہے، ساکن متحرک مقابلے اور کی خصوصیت کا بھی لحاظ ہے، لیکن اصلی زیادہ کا لحاظ نہیں ہے کہ جس مقام پر اصلی اسی مقام پر اصلی، جس مقام پر زیادہ اسی مقام پر زیادہ، یہ نہیں ہے، بلکہ مقام بدل گیا ہے۔ تو زواریبو کا وزن اگر نکالیں فوائلو، یہ کون سا وزن ہے؟ اور زواریبو بر وزن مفائلو، یہ کون سا وزن ہے؟ یہ وزن سوری ہے، یہ وزن سوری ہے، گل سمجھی کہ نہیں؟ یہ وزن سوری ہے۔ تو وزن سوری کیا ہوتا ہے؟ متحرک مقابلے متحرک کے، ساکن مقابلے ساکن کے، حرکات و سکنات کی خصوصیت کا بھی لحاظ ہو لیکن اصلی زیادہ کے مقام کا لحاظ نہ ہو، اصلی زیادہ کے یعنی موزون میں اصلی زیادہ جس مقام پر ہیں، میزان میں اس مقام پر نہیں، آگے پیچھے ہو گئے، کیا ہو گئے؟ آگے پیچھے ہو گئے، یہ مطلب ہے۔ دو، تیسرا کون؟ وزن عروضی، اس میں پہلی دو باتوں کا لحاظ ہے، اگلا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ وزن عروضی یہ ہوتا ہے کہ ساکن مقابلے ساکن کے، متحرک مقابلے متحرک کے، اگلا لحاظ کوئی نہیں ہے۔ حرکات و سکنات کی خصوصیت کا لحاظ بھی نہیں، اصلی اور زیادہ کے تقدم تاخر کا بھی لحاظ نہیں۔ اب تیسرے کی مثال سمجھیں، یہ جو تیسرا ہے نا وزن عروضی، عروض، عروض شیر ہوتا ہے نا، شیر، کون؟ شیر، ان کے دو مصرے ہوتے ہیں، تو شیر کے پہلے مصرے کے آخر کو، دوسرے مصرے کے آخر کو، اور بہت سارے نام ہیں، ایک نام ہے اس آخر کو کہتے ہیں عروض، کیا کہتے ہیں؟ اس واسطے جڑا شیراں دا فن ہے نا، شیراں دا فن درس نظامی وچ جڑی کتاب الکافی تے محیط الدائرہ، ان دا نام ہے علم عروض، کی نام ہے؟ علم عروض، سمجھو دی پی جی؟ وہ جڑا شیراں دا علم ہے بھی شیر کس وزن تے ہوندے نے، تے شیراں اپنے ایک وزن نے جی، مثلا مستفلن تے فائلن، فائلتن، فعولن، یہ وزن نے اس شیراں دے اپنے،
وہ جڑے انہوں نے اپنے خاص وزن نے نا جی وہ جڑے وزن نے وہ سارے عروضی نے کی نے وہ وزن عروضی نے تے وزن عروضی شعراں وچ ہوندا ہے کتھے ہوندا ہے شعراں وچ ہوندا ہے گل سمجھی کہ نہیں یہ جدوں انشاءاللہ یہ ناو دی کتاب الفیہ پڑھو گے نا اوتھے پھر ہر شعر دی پہلے تقطیع کری دی ہے جی اندا پہلے وزن کڈی دا ہے وہ ایک دو دن کڈنا ہے تے پھر آ جانا ہے جی پھر پوری کتاب وچ آپے طالب علم وزن کڈدے رہندے نے جی وہ جڑا وزن روزانہ کڈنا کرنا ہے وہ وزن عروضی ہونا کرنا ہے کیڑا وزن عروضی اچھا جی اب اس کی مثال سمجھیں بس شریف کون اس کا وزن صرفی کیا ہے لیکن شعروں کے اندر اگر کہا جائے کہ شریف کا وزن نکالیں تو شعروں کے جو وزن ہے وہ خاص وزن ہے تو پھر شریف کا وزن ہے شریف ایک تو عام کا وزن کیا ہے صرفی تو ادام کا وزن صرفی کیا ہے علیحدہ ہے نا لیکن ان تینوں کا وزن عروضی فعول ہے کون ہے کون ہے اب آپ دیکھیں شریف طعام ادام تینوں کے شروع میں متحرک ہے کہ کوئی نہیں تو فعول کے شروع میں بھی شریف میں دوسرا طعام میں دوسرا ادام میں دوسرا متحرک ہے کہ کوئی نہیں تو فعول کے اندر بھی دوسرا شریف میں تیسرا طعام میں تیسرا ادام میں تیسرا ساکن ہے کہ کوئی نہیں تو فعول کے اندر بھی آخری محلے راب ہوتا ہے تو یہاں کس کا لحاظ ہے متحرک مقابلے متحرک کے ساکن مقابلے باقی حرکتوں کی خصوصیت کا لحاظ نہیں ہے اور اصلی زیادہ کا بھی لحاظ نہیں ہے یہاں تو خیر لحاظ ہو گیا ہے لیکن ہے کہ وہ اس کا لحاظ نہیں ہوتا حرکات کی خصوصیت کا نہیں صرف اتنا ہے کہ متحرک کے مقابلے میں اور تو شریف ان کا وزن صرفی تے وزن عروضی فعول تے طعام ان کا وزن صرفی تے وزن عروضی تے ادام ان کا وزن صرفی تے وزن عروضی تو وزن کی تین قسمیں ہیں وزن کی تین قسمیں ہیں ایک وزن گندم دا ایک وزن جڑا نا جی کھجوراں دا تے ایک وزن جڑا نا جی جمع دا جی تو وزن کی وزن صرفی وزن سوری وزن عروضی کون وزن صرفی وہ وزن ہوتا ہے کہ ساکن مقابلے ساکن کے متحرک مقابلے متحرک کے حرکات و سکنات کی خصوصیت کا بھی لحاظ ہو اصلی اور زائدہ کا بھی لحاظ ہو اور وزن سوری وہ وزن ہوتا ہے کہ ساکن مقابلے ساکن کے متحرک مقابلے متحرک کے حرکات و سکنات کی خصوصیت کا لحاظ ہو لیکن اصلی زائدہ کا لحاظ نہ ہو وزن عروضی وہ وزن ہوتا ہے کہ ساکن مقابلے ساکن کے متحرک مقابلے متحرک کے لیکن حرکات و سکنات کی خصوصیت کا لحاظ اور اصلی اور زائدہ کی خصوصیت کا لحاظ نہ ہو کوئی پئی پلے اگا مطلب قانون گل مکی قانون سمجھے دھیان نال مہربانی سمجھا پہ کہ کوئی نہ اس کو کہتے ہیں الف مفاعل والا قانون کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قانون کا مطلب سمجھیں مڈو شڈو حرف علت ہو کون ہو یعنی واو یا کون یا الف تین چ کوئی بھی ہوئے حرف علت تین نا کہڑے کہڑے حرف علت ہو ایک شرط کی ہوئے ایک شرط مفاعل کے الف کے بعد واقع ہو کتنے واقع ہوئے دو شرطیں
حکم یہ ہے کہ اس حرف علت کو واو الف یا کو حمزے سے بدلنا واجب ہے. حمزے سے اس حرف علت کو کیا جی آپ کو پتہ ہے الف مفاعل کے بعد جو حرف آتا ہے وہ اس پر کسرہ ہوتا ہے کہ بول کی گل پچھلی جنی پڑی ہے کہ الف کے ماں بعد گل کو کیا دیتے ہیں. آپ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو حمزہ مکسورہ کے ساتھ بدلانا واجب ہے. حمزہ کیا کوئی خام خواہ مکسور تو ہونا ہی ہونا ہے جی. تفصیل یہ ہے کہ الف مفاعل کے بعد والا حرف علت یا اصلی ہوگا یا زائدہ ہوگا. الف مفاعل کے بعد والا حرف علت یا اصلی اور جس کو حمزہ بنانا ہے وہ یا اصلی ہوگا یا زیادہ ہوگا. دو صورتیں کیا ہیں؟ کیا یا وہ اصلی ہوگا یا وہ زیادہ ہوگا. اگر زیادہ ہے تو مطلقاً حمزے سے بدلنا واجب ہے. مطلقاً حمزے سے بدلنا واجب ہے. مطلقاً کا مطلب کہ آگے آ رہا ہے. اور اگر الف مفاعل کے بعد والا حرف علت اصلی ہے تو پھر اس بعد والے کو حمزے سے تب بدلیں گے جب ایک اور بھی شرط پائی جائے. وہ یہ کہ الف مفاعل سے پہلے بھی حرف علت ہو. پاویں او ہو جاتے پاویں دوجے رنگ دا. سن تفصیل اس کی یہ تو جو بیان ہوا ہے یہ مشترکہ شرطیں ہیں. اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ بعد والا جو حرف علت ہے کس کے بعد والا وہ یا اصلی ہوگا یا زیادہ ہوگا. اگر زائدہ ہے تو مطلقاً اس حرف علت کو حمزے سے بدلانا واجب ہے. مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ الف مفاعل سے پہلے خواہ حرف علت ہو خواہ نہ ہو. لیکن اگر الف مفاعل کے بعد والا حرف علت اصلی ہے تو اب اس کو حمزے سے بدلائیں گے لیکن ایک اور بھی شرط. کون سی؟ کہ الف مفاعل سے پہلے بھی حرف علت ہو. الف تب اس کو حمزہ سے بدلانا واجب ہے. سمجھی گل؟ تو اب اس کو اگر جدا کریں گے تو ایک شک میں دو شرطیں ہیں ایک میں تین شرطیں ہیں کہ الف مفاعل کے بعد حرف علت ہو الف مفاعل کے بعد واقع ہو. اگر زیادہ ہے تو اور کوئی شرط نہیں ہے اس کو حمزے سے بدل دیں گے. حرف علت ہو الف مفاعل کے بعد ہو اور اصلی ہو تو پھر ایک اور بھی شرط ہے کہ الف مفاعل سے پہلے بھی حرف علت ہو تب اس بعد والے کو حمزے سے بدلنا واجب ہے. مطلب قانون کا کیا ہے؟ ہر حرف علت جو کہ واقع ہو الف مفاعل کے بعد اس کو حمزہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. تفصیل یہ ہے زائدہ کو مطلقاً اصلی کو ساتھ شرط تقدم حرف علت کے یعنی الف مفاعل سے پہلے بھی حرف علت ہو. اچھا جی قبل الف مفاعل کے. مطلقاً کا کیا معنی ہے؟ خواہ الف مفاعل سے پہلے حرف علت ہو یا نہ ہو. گل سمجھیے. اب مثال اس بات کی کہ الف مفاعل کے بعد والا حرف علت زیادہ ہے اور الف مفاعل سے پہلے حرف علت نہیں ہے. اب مثال یہ دینی ہے. کیا بلا؟ کہ الف مفاعل کے بعد جو ہے وہ حرف علت ہے لیکن الف مفاعل سے اٹھا کم اور زیادہ اگلا ہے لیکن الف مفاعل سے پہلے حرف علت نہیں ہے. تو اس کو کیا کرنا ہے؟ بعد والے کو شریفتن سے جمع بنا. شریفتن سے جمع اکثر کیا بنتی ہے؟ خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ شرایفو. ہن قانون جاری کر. الف مفاعل کے بعد حرف علت ہے. الف مفاعل کے بعد حرف علت ہے. وہ کیڑی شے ہے؟ شرایفو بجائے فرد کیڑی شے ہے؟ یا. اور یہ اصلی ہے کہ زیادہ ہے؟ یہ زیادہ ہے. زیادہ ہے. شرایفو وزن صرفی کیا ہے شرایفو کا؟ ریحان کلمہ ہے. فعایلو یار کمال ہے جی. کیا وزن ہے صرفی اس کا؟ فعایلو.
تے وزن سوری کیا ہے؟ ابھی ہن دسیا دو ہی وزن جو منتظم کہڑے مفاعل تے مفاعل ہو یار. تو یہ یا کیا ہے اصلی کے زیادہ زیادہ ہے. الف مفاعل سے پہلے حرف علت ہے, نہیں ہے. اس کو کیا کرنا ہے یا کو اس یا کو حمزہ کے ساتھ بدل حمزہ مکسورہ سے بدلنا واجب ہے. تو کیا بن گیا؟ شرا یفو سے شرا ایفو بن گیا. عجوزاتن کی بنا جمع تنہ دی مثال دینی واو الف یا دی. عجوزاتن عجوزتن کی جمع اقسام. حرف اول کو اپنے حال پہ چھوڑا, ثانی کو فتح دیا. حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑا, ثانی کو فتح دیا. تیسری جگہ یا الف علامت جمع اقسا کی لائے. الف کے بعد جو حرف ہے اس کو الف کے بعد جو حرف آیا اس کو کسرہ دیا. یہ پرسوں کا کھڑا ہے تو میں دیکھنے سے ڈگنا ہے جی, تو ڈگ پہ جی جی. الف کے بعد جو حرف ہے اس کو کسرہ دیا تو آخری تنوین آخری شاخری کیا ہوا؟ بے وقوفہ جمع منتعال جموع میں تا وحدان بھی نہیں ہوتی اور یہ غیر منصرف ہوتا ہے, غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی. تا کو حذف کیا اور تنوین کو بھی حذف کیا. وہ جڑے نٹ بند نے وہ کھلاؤ. تا کو حذف کیا اور تنوین تمکن کو بھی حذف کیا. کیا بن گیا؟ اجاویزو. اجاویزو بن گیا. تو اب وزن کیا اس کا؟ عجاویزو کا. عابلو. ہوں ایک مثال بنی ہے کہ الف مفاعل کے بعد حرف علت ہے اور زیادہ ہے, اور الف مفاعل سے پہلے حرف علت نہیں ہے, لہذا اس کو حمزے سے بدلنا ہے. تو عجاویزو سے کیا بن گیا؟ اجاویزو. عجائزو. رسالتن وزن کیا ہے رسالتن کا؟ عالتن. یہ الف زیادہ ہے کس لیے؟ زیادہ ہے. زیادہ ہے. جمع اقسام بنائیں اس کی. جمع اقسا. رسالتن کی جمع اقسا. اب اول کو فتح دیا, اول کو فتح دیا. ثانی کو اپنے حال پہ چھوڑا. اپنے حال پر چھوڑا. تیسری جگہ الف علامت جمع اقسا کی لائے. تیسری جگہ الف علامت جمع اقسا کی لائے. تو بس تا وحدان تنوین تمکن کو حذف کیا. وحدان اور تنوین تمکن کو حذف کیا. بس اب یہ ایسی شکل ہے جو پڑھی نہیں جا سکتی کیونکہ الف مفاعل کے بعد کیا آ رہا ہے؟ کی آ رہا ہے بعد حرف علت کیڑا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے جی. اس میں ساری شرطیں موجود ہیں. ساری شرطیں موجود ہے. کیا؟ کہ الف 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 نہیں, الف مفاعل کے بعد حرف علت آ رہا ہے. الف مفاعل کے بعد حرف علت آ رہا ہے. کون؟ الف. الف. اور ہے کیا؟ اور زائدہ ہے. اور الف مفاعل سے پہلے حرف علت مفاعل سے پہلے حرف علت نہیں ہے. تو اس حرف علت کو حمزہ مکسورہ سے بدلانا واجب ہے. واجب ہے. تو یہ چونکہ الف نو زہر دیاں گے تو کی بن جائے گا؟ اے گل ہے جی. تو کیا بن جائے گا؟ تو یہ رسا رسا رسا. شاباشی. رسائل رسائل نہیں رسائلو. رسائل بن کیا بنے گا؟ رسائل. رسائل. چلیں ہم نے بہت سارے رسائل پڑھے, وہ تو بعد پڑھے پتر کہ رسائل بنا کے دس کے بنیا کہ جی رسائل تو بعد پڑھی جی. رسائلو. یہ تین مثالیں آئی ہیں واو الف یا کی. شرائفو, عجائزو, رسائلو. شرائفو میں حمزہ یا سے بدلا ہے, عجائزو میں حمزہ واو سے بدلا ہے, رسائلو میں حمزہ الف سے بدلا ہے. یہ واو الف یا الف مفاعل کے بعد آ رہے ہیں اور زیادہ ہیں. الف مفاعل سے پہلے حرف علت نہیں ہے, چونکہ اگر زیادہ ہو تو مطلقاً حمزے سے بدلانا واجب ہے. تو یہ کون سی مثال بن گئی؟ الف مفاعل کے اور لینڈ پہلے پڑھائی سی اور مثال بے حرف علت الف مفاعل کے بعد جو واقع ہے وہ زیادہ ہے, الف مفاعل سے پہلے حرف علت نہیں ہے. یہ تین مثالیں اس کی ہیں. کس کی؟ کس کی؟ اس کی. کس کی؟ الف مفاعل کے بعد والا حرف علت اور الف مفاعل سے پہلے حرف علت نہیں ہے. یہ تین مثالیں اس کی ہیں. یہ تین مثالیں اس کی. اور میں ترجمہ کر دینا دھیان کر. مثال حرف علت زیادہ کی جو کہ واقع ہو بعد الف مفاعل کے.
اور الف مفاعل سے پہلے حرف علت نہ ہو، جیسے شرائف جمع شریفتن، عجائز جمع عجوزاتن، عجوزہ مانا بڈھی، دادی ہوئے یا نانی ہوئے، اور رسائل جمع رسالتن، شریفاتن کی جمع اقسام بنائے توں، حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑا، ثانی کو فتح دیا، تیسری جگہ الف علامت جمع اقسا کی لائے، ما بعد الف علامت کے جو آیا ہے اس کو کسرہ دیا، وہ کون ہے؟ وہ یا ہے، تا واحدہ اور تنوین تمکن کو حذف کیا تو شرائف بن گیا۔ اب اس میں یہ کہ میں سونی کتاب ہے جی، اب یہ پوری شرطیں اس میں موجود ہیں کہ یہ حرف علت زیدہ ہے، حرف علت ہے، زیدہ ہے، واقعہ ہے الف مفاعل کے بعد، الف مفاعل سے پہلے، حرف علت نہیں ہے۔ یہ ساری گل بچ لکھی کہ کوئی نہیں جی، کہ سونا کر کے گل صرف مطالعہ نہیں فرمانا جی بس۔ لہذا قانون جاری کریں گے، اس حرف علت یعنی یا کو حمزے کے ساتھ بدل کریں گے تو شرائفو سے شرائفو ہو گیا۔ عجوزاتن کی جمع اقسا بنائے آپ، حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑا، ثانی کو فتح دیا، تیسری جگہ الف علامت جمع اقسا کی لائے، ما بعد اس کے واو آئی ہے اس کو کسرہ دیا، تا واحدہ تنوین تمکن کو حذف کیا تو عجاویزو بن گیا۔ اب یہ مثال ہے جس پر قانون جاری ہونا ہے۔ یہ حرف علت ہے، زیدہ ہے، واقعہ ہے الف مفاعل کے بعد، اور الف مفاعل سے پہلے حرف علت نہیں ہے، تو لہذا شرطیں موجود ہیں، تو اس کو یعنی کس کو؟ یا واو کو حمزہ کے ساتھ بدل کریں گے آپ تو عجاویزو سے عجائزو بن جائے گا۔ رسائل جمع ہے رسالت، ان کی جمع اقسام بنائے کہتے ہیں الاخر ہی بے کوئی تا یا کرو چا بھائی یہاں پہ بنا لو بھی تن ساری گل دسی کہ نہیں بن سکتی، اگے بنوا کے دسیے۔ یہ ایک مثال آ گئی ہے کس کی؟ اس کی حرف علت الف مفاعل کے بعد والا زیادہ ہو اور الف مفاعل سے پہلے حرف علت نہ ہو تو اس کو حمزے سے بدلا ہے۔ اب دوسری مثال، حرف علت الف مفاعل کے بعد والا حرف علت زیادہ ہو اور الف مفاعل سے پہلے بھی حرف علت ہو، تو اب بھی اس بعد والے کو کیا کرنا ہے؟ حمزہ سے بدلانا ہے، واجب ہے۔ اب مثال اس کی کس کی کہ الف مفاعل کے بعد والا حرف علت زیادہ ہے اور الف مفاعل سے پہلے بھی ہے، کیونکہ اس کی دو صورتیں بننی ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ بعد والے کو حمزہ سے بدلانا واجب ہے۔ اے شاباش جی، لے منٹ لا۔ مثال نمبر 1، طویلتن، کون؟ طویلتن، بنا جمع، طویلتن کی جمع اقسا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ طریقہ پڑے ہے جی، خلاصہ کیا نکلے گا، کیا بنے گا طویلتن سے؟ خلاصہ یہ نکلے گا توایلو، توایلو، کیا؟ توایلو، توایلو میں غور فرمائیں، الف مفاعل کے بعد حرف علت ہے اور زیادہ ہے، اور زائدہ ہے، اور یہ عین کلمہ نہیں ہے۔ زائدہ ہے، طولن میں طوا واو لام یہ حرف اصلی ہیں، یا زیادہ ہے، طویل جی میں شریف واو عین کلمہ ہے، حل سمجھیے، یا زیادہ ہے تو حرف علت ہے، زیادہ ہے، زائدہ ہے، اور الف مفاعل سے پہلے بھی الف مفاعل سے پہلے بھی حرف علت ہے، کون؟ واو، واو، تو لہذا اس بعد والے کو حمزے سے بدلانا واجب ہے، تو کیا بن جائے گا؟ توایلو سے توایلو سے توائلو بن جائے گا، توائلو بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ توائلو، توائلو، کل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ جی، اچھا جی، دوسرا مفرد ہے حوالتن، کون؟ حوالتن، بنایا جمع اقسام، جمع اقسا بنانے کا طریقہ ہے، طریقہ کیا ہوا؟ پڑھے ہی ہے، پھر اول ثانی کو فتح دینا، تیسری جگہ الف علامت جمع اقسا کے لانی ہے، ما بعد کو کسرہ دینا ہے جی، کمال ہے یار، اول ثانی کو فتح ثانی کو فتح دیا، تیسری دیا جگہ شیخونی، اول ثانی کو فتح، اول ثانی کو فتح، تیسری جگہ الف علامت جمع اقسا، ما بعد کو کسرہ، کو کسرہ، اگر دو ہیں تو
اگر تین ہے تو ماں بعد کو کسرا، دوسرا یا ساکن، تیسرے کا اعتبار نہیں ہے یار، پکتا ہی نہیں پہ تنو خدا دے بندے جی. تو چونکہ یہ الف ہے اس لیے ایسی شکل بنے گی جو پڑھی نہیں جائے گی. تو پھر یہ جو توا، یہ ہوا، کیا اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ہوا کے بعد الف مفعول کے بعد کیا آ رہا ہے؟ وہ پڑھا نہیں جا سکتا کہ پڑھا جا سکتا ہے. شکل ایسی بن گئی جو پڑھی نہیں جا سکتی. شرطیں موجود ہیں کہ نہیں؟ الف مفعول کے بعد کیا ہے؟ کے بعد حرف علت ہے اور وہ زائدہ ہے، اور الف مفعول سے پہلے بھی حرف علت ہے، وہ کون ہے؟ وہ واو ہے. ہوا. تو لہٰذا اس کو کیا کیا؟ لہذا اس الف کو کیا بنایا؟ الف کو حمزہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. تو کیا بن گیا؟ ہوا ایلو. حوالتن سے ہوا واو کی مثال تو وہ کن، کون یا تبو کن؟ تبو کن بڑا ہے اس کی جمع اکسا. تبو کن بر وزنے فعول. پہلی واو عین کلمہ ہے تو دوسری واو زیادہ ہی. جمع اکسا کیا بنی تبو کن کی؟ اول جمع او خلاصہ کیا نکلا بچوں کڈیا کرنے تو بعد کی بنیا؟ تواویکو بنا. اس میں تمام شرطیں موجود ہیں. الف مفعول یہ کوئی نہیں. الف مفعول کے بعد حرف علت ہے اور زیادہ ہے اور الف مفعول سے پہلے بھی، حرف علت ہے، تو لہذا اس بعد والے کو بعد والے حرف علت کو حمزہ کے ساتھ بدل کرنا واجب ہے. تو کیا بن گیا؟ تو تواویکو سے تواویکو بن گیا. یہ تین مثالیں کون سی؟ طوا ایلو، ہوا ایلو، طوا ایقو. یہ کن کی مثالیں ہیں؟ الف مفعول کے بعد حرف علت زیادہ ہے اور الف مفعول سے پہلے بھی حرف علت ہے. ان ترجمہ سن لیں اس دھیان نہ. اچھا جی، مثال حرف علت کی جو کہ زیادہ ہو، واقعہ ہو بعد الف مفعول کے اور الف مفعول سے قبل بھی حرف علت ہو، جیسے توائلو جمع طویلہ اور ہوائلو جمع حوالہ اور توائقو جمع طبوقہ. طویلہ تن ایک دو بنان کے کہیں گے باقی قیاس کرو. طویلہ تن کی جمع اقسا بنائے تو حرف اول کو اپنے حال پہ چھوڑا، ثانی کو فتح دیا، تیسری جگہ الف علامت جمع اقسا کی لائے. بعد اس کے کون ہے؟ واو. طویلہ وچ بعد کون ہے؟ کوئی غلطیاں یہ کہتے نا مطالعہ کرنا تے جاگ کے کرنا تے غلطیاں ٹھیک کرنی پہ واو لکھی تو واو ہی ہے جی. ہوں آپ ایک بڑا طویلہ وچ کیڑی شے ہے؟ توا. اس تو بعد کیڑی شے؟ واو کہ یا ہے؟ طویلہ وچ واو تو بعد یا ہے کہ واہ ہے؟ طویلہ کمال ہے یار. اج ہن بنا کے آئے جی. تو بعد میں کون ہے؟ لکھا کی ہے؟ غلطی ٹھیک کی راتی کو نہیں کی جی. راتی تو ٹھیک ہے کرنا بھی. کڑی والا جہاں بندہ شیشا دی نماز پڑھ کے کڑی نو ویکھے استاد نو ویکھے یا کڑی یاراں تے پہنچے یا استاد گھر جائے، انہوں مطالعہ کی ہونا غریب نو جی جہاں کم ہی ہوگا جی. کیا مالی مقصود بولنا اچھی. چل میں تو بعد اس کے یا ہے اس کو کسرہ دیا، تا واحدہ تنوین تمکن کو حذف کیا تو کیا بن گیا؟ لکھا کی ہے؟ لکھا کہ تباہ ویلو کہ کون نہیں لکھا جی؟ انہیں کی بنانا چاہیے ایشا بس. مطلب ہے وہ کرسے دی کتابیں چھپیاں چونکہ وکدیاں پہ جی نالے غرض کو نہیں نہ دوبارہ کتابت کرائیے نہ دوبارہ مطلب فارسی جو کٹ چڑی درس نظامی جو تین کتابیں غرض کری رہ گئی جی. گل سمجھ آ گئی نا؟ لوڑ ہی کون ہے جی، وقت ہی نہیں ہے جی. توا ویلو توا یلو یہ حرف علت. اب شرطیں موجود ہیں. یہ حرف علت زیادہ ہے، الف مفاعل کے بعد واقع ہے، الف مفاعل سے پہلے بھی حرف علت ہے. اس کو حمزے کے ساتھ بدل کیا تو کیا بن گیا؟ توا. کہتے ہیں باقی مثالیں اسی قیاس پر کیڑی کیڑی؟ حوالہ تن تے تبوکا تن دی جمع نہیں بنائی. او حمزے نو الف نو کسرہ دیتا کی بن گیا؟ ہوا ایلو. تے او دوسرا توا ویکو سے کیا بنا؟ اج ہن سارا بنایا ہے. گل سمجھی کہ نہیں؟
اینا یہ پکاؤ مہربانی فرماؤ وزن کیڑا یہ پکانا ہے تے قانون پکانا ہے تے اے جڑا دسیا ہے پکانا ہے. اب تک آگے چلیں اگلی مثال کہ الف مفاعل کے بعد حرف علت جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے کہ اصلی ہے. اب شرط یہ ہے کہ اس بعد والے کو حمزہ سے تب بدلنا واجب ہے جب الف مفاعل سے پہلے بھی حرف علت ہو. حرف ایشا بس. اب اس کی مثال دیکھیں جی. قابلتن کون جمع منتال جموع کیسے بنے گی؟ اس پر پہلے تو مدے والا قانون جاری ہوگا نا اور کاف والا جو الف ہے کہ کوئی نہیں مدہ زیادہ دوئی جا بچ اسم مفرد مکبر دے وقت بنا کرنے جمع اقساط دے تصغیر دے اس نو نال اس الف کو واو سے بدلایا قابا بن گیا. تیسری جگہ الف علامت جمع اقسا کی لائے قوا بن گیا کہ کوئی نہیں تا وحدان تنوین تمکن کو حذف کیا تو کیا بن گیا قوابلو. کیا بن گیا؟ یہ بعد والا جو حرف علت ہے واو یہ کون سی ہے؟ اصلی کے زید ہے فاعل کلمہ یار کے قابلتن فاعلتن کمال یرا یہ واو کیا ہے؟ واو اصلی ہے اور الف مفاعل کے بعد ہے قوابلو میں اور الف مفاعل سے پہلے بھی حرف علت ہے لہذا اس بعد والے حرف علت کو حمزے سے بدلنا واجب ہے. قوائلو قوا. اچھا جی باجعاتن باجعاتن یا عین کلمہ ہے اس کی جمع اقسام بنے تو کیا بنی؟ بواجعو. کیا بنی؟ اور ساری تفصیل تو بعد بواجعو. شرطیں ساری موجود ہیں کہ کوئی نہیں الف مفاعل کے بعد حرف علت ہے اصلی ہے الف مفاعل سے پہلے بھی حرف علت ہے لہذا اس کو حمزے سے بدلانا واجب ہے. بوائعو بوا یہ نہیں بلکہ بوا. ہاں جی 10 شبات مار لہن ترجمہ سن دھیان. مثال حرف علت اصلی کی جو کہ واقع ہو بعد الف مفاعل کے اور الف مفاعل سے قبل بھی حرف علت ہو جیسے قوائلو جمع قابلتن بوائعو جمع باجعتن. اصل میں قوائلو بوائعو تھے یہ حرف وہ کیویں بنے بھی وہ بھی جمع اقساں جو بنائی بھی ساری گل بھی انہوں بھی کڑی کڑی دسی ہے بھی وہ آدھے بھی ٹھیکہ چکا ہے تو تسی خود بھی تو کوشش کرو جا کوئی یار. تو اب ساری شرطیں موجود ہیں کہ یہ حرف علت اصلی ہے واقع ہوا ہے الف مفاعل کے بعد اور الف مفاعل سے قبل بھی حرف علت ہے لہذا شرطیں پائی گئی ہیں اس کو حمزے کے ساتھ بدل کرے تو قوا ویلو سے قوا ایلو اور بوا یہ سے بوا اے بن گیا. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ یہ آ گئی ہیں کون؟ مطابقی مثالیں. کیا آ گئی ہیں؟ مطابقی مثالیں آ گئی ہیں 3. ہوں 3 نہیں ایک بچ کنیاں کنیاں لیکن کل 3 بندیاں نے کل سمجھائیاں نے گل مک گئی. مثال اس حرف علت کی جو کہ واقع ہو الف ایشا باسے فائل لکھے ہے نا مفاعل لکھے ہے نا الف مفاعل کے بعد اور الف مفاعل سے پہلے حرف علت نہ ہو تو اس حرف علت کو حمزہ کے ساتھ بدل نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ اصلی کو تب بدلیں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ اصلی کے لیے شرط نیس لکھے ہے کی بننا چاہیے ایشا بس. اصلی کے لیے شرط ہے کہ الف مفاعل سے پہلے بھی حرف علت ہو اس وجہ سے ہم قانون جاری نہیں کریں گے. اس کی آگے مثالیں آ رہی ہیں جی سنو. اب اعتراضی مثال
الف مفاعل کے بعد والا حرف علت اصلی ہو، الف مفاعل کے بعد والا حرف علت اصلی ہو اور الف مفاعل سے پہلے حرف علت نہ ہو تو اس بعد والے کو حمزہ سے نہیں بدلے بلکہ باقی رکھیں گے، بلکہ باقی رکھیں گے۔ مثال دیکھو ان دی، مک والن کی شے اسم آلہ کی شے، ان دی جمع اقسام بناؤ، مک والن دی۔ اول ثانی کو فتح کسی جگہ الف علامہ جمع اقسا کی چپ، لائے اگر ماں باپ دو ہیں تو پہلے کو کسرہ دوسرے کا اعتبار نہیں، اول ماں بعد دو اگر ماں بعد اگر ماں بعد دو ہیں تو اول کو کسرہ دوسرے کا اعتبار نہیں ہے آخ اگر اگر ماں بعد دو ہیں کس کے ماں بعد الف اگر الف کے ماں ہاں، بعد دو ہیں تو اول کو کسرہ دوسرے کا اعتبار نہیں ہے پھر اگر ماں بعد دو ہیں تو پہلے کو کسرہ اور دوسرے کا اعتبار نہیں ہے اگر ماں باپ تین ہے، اول کو کسرہ دوسری جگہ یا ساکن تیسرے کا اعتبار نہیں، اگر ماں بعد تین ہیں تو اول کو کسرہ دوسری جگہ یا ساکن تیسری کا اعتبار نہیں ہے اگر ماں بعد تین ہیں تو اول کو کسرہ دوسرے کو یا دوسری جگہ یا ساکن تیسرے کا اعتبار نہیں ہے پھر اگر ماں بعد تین ہیں تو اول کو کسرہ دوسری جگہ یا ساکن تیسرے کا اعتبار نہیں ہے ایک ہی اخوایا ہے نہیں ماری کیا والی مقصود آیا اول ثانی کو فتح تیسری جگہ الف علامہ جمع اقسا کی لائیں گے، ماں باپ دو ہیں تو اول کو کسرہ ثانی کا اعتبار نہیں، ماں باپ تین ہے اول کو کسرہ دوسری جگہ یا ساکن تیسرے کا اعتبار نہیں۔ تصغیر کنج بن دی، اول کو ضمہ ثانی کو فتح تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی، ماں بعد ایک ہے تو اس کا اعتبار نہیں، ماں بعد دو ہیں تو اول کو کسرہ ثانی کا اعتبار نہیں، اگر ماں بعد تین ہے اول کو کسرہ دوسری جگہ یا ساکن تیسرے کا اعتبار نہیں۔ ہاں اول کو ضمہ ثانی کو فتح تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی، اول کو ضمہ ثانی کو فتح تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی، اول کو ضمہ ثانی کو فتح تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی۔ اول کو ضمہ ثانی کو فتح تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی لائے اور آخ نہیں آخنا پھر ایک باری اول کو ضمہ دوسری ضمہ نہیں ضمہ وہ بڑے اول کو ضمہ ثانی کو فتح تیسری جگہ یا اے او بہن جی تصغیر کی لائے اینی باری خواندے ہیں جی اول کو ضمہ ثانی کو فتح ضمہ اول کو ضمہ ثانی کو فتح تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی لائے ماں بعد ایک ہے تو اعتبار نہیں، اعتبار نہیں ہے اگر ماں بعد دو ہیں تو پہلے کو کسرہ دوسرے کا اعتبار نہیں ہے، اگر ماں بعد تین ہے تو پہلے کو کسرہ دوسری جگہ یا ساکنہ تیسرے کا اعتبار نہیں۔ ہون تو بڑے کو شرم کرو جا سارا ٹبر جی چلو جی اے درد سما میں کچھ ہونا جی میں آخو میں بھی نال دماغ چ گل فٹ فٹ منٹ لایا یار خدا دے بندے ہوں بڑا مک والوں سے اول ثانی کو فتح دیا کسی جگہ الف علامت جمع اقسا کی لائے کیا بن گیا، مقا اس کے بعد کیا اس کے ہے، بعد واو ہے واو دو ہے پہلے کو کسرہ دیا پہلے کو کسرہ دیا ثانی کا اعتبار ثانی نہیں، کا اعتبار کیا نہیں بن ہے، گیا۔ مقابلو بن گیا اب یہ مثال ہے، الف مفعال کے بعد حرف علت ہے جی اصلی ہے اصلی کیونکہ این کلمہ ہے، الف مفعال سے پہلے حرف علت نہیں ہے لہذا اس کو حمزے سے نہیں بدلے اس کو کس طرح پڑھیں گے، مقابلو اصل اس کو مکائلو نہیں پڑھیں گے بلکہ مقابلو مب یا ان کی بڑا تصغیر جمع اقسام مب یا ان کی۔ اول ثانی کو فتح دیا کسی جگہ الف علامت جمع اقسا کے لائے یا کو کسرہ دیا کیا بن گیا، مبایعو مبایعو کیا بن گیا، مبایعو الف مفاعل کے بعد حرف علت ہے اس سے پہلے الف مفاعل سے پہلے حرف ماں بعد حرف علت ہے اور اصلی ہے، شرطہ میں تو پورے کر اور اصلی ہے، کے بعد حرف علت ہے اور اصلی ہے اور الف مفاعل چونکہ الف مفعال سے پہلے حرف علت نہیں ہے جو تیسری شرط تھی اس لیے اس کو باقی رکھیں گے کیا کریں گے، باقی رکھیں گے اس کو حمزے سے نہیں بدلیں گے تو کس طرح پڑھیں گے، مبایعو مبایعو۔ خلاصہ یہ ہے بچونگڑیا کہ الف مفاعل کے بعد حرف علت یا اصلی ہوگا یا زیادہ ہوگا، کیا کیا خلاصہ یہ ہے کہ آخنا خلاصہ بھی خلاصہ آخنا، یہ ہے کہ الف مفاعل کے بعد حرف علت اصلی ہوگا یا زائدہ ہوگا، اگر زیادہ ہو تو بہر صورت حمزے سے بدلے گا، اگر زیادہ ہو تو باہر صورت
हमजे से बदलेगा। کیا مطلب ہر صورت؟ الف مفاعل سے پہلے حرف علت ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں हमजे से बदलेगा। اگر الف مفاعل کے بعد والا حرف علت اصلی ہو تو اب دو صورتیں ہیں، الف مفاعل سے پہلے حرف علت ہے یا نہیں۔ اگر الف مفاعل سے پہلے حرف علت ہے تو اب بعد والا حمزہ سے بدلے گا، اگر الف مفاعل سے پہلے حرف علت نہیں تو بعد والا حمزے سے نہیں بدلے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کل 4 صورتیں بن گئی ہیں کہ کوئی نہیں، الف مفاعل کے بعد حرف علت زیادہ ہے، ما قبل الف مفاعل سے پہلے حرف علت ہے یا نہیں، 2 صورتیں ہوگی۔ الف مفاعل کے بعد والا حرف علت اصلی ہے، الف مفاعل سے پہلے حرف علت ہے یا نہیں، 2 یہ بن گئی، 4 ہو گئی۔ 4 میں سے 3 صورتوں میں حمزے سے بدلتا ہے، 1 صورت میں اگر ما بعد والا حرف علت زیادہ ہے تو ما قبل حرف علت ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں بعد والا بدلتا ہے، اور اگر ما بعد والا حرف علت اصلی ہے تو ما قبل حرف علت ہے تو اب حمزے سے بدلے گا، اگر ما قبل حرف علت نہیں ہے تو اب حمزے سے گل سمجھیا۔ اے ہن قانون اور 10 ان کے ہو سکتا ہے، کمال ہے، قانون پورا ہو گیا ہے۔ ہن نال دے اور کچھ گلاں ان دا دوبارہ ترجمہ ویکھ لے، اس عبارت دا کورل کمپنی مثال اس حرف علت کی جو کہ واقع ہو بعد الف مفاعل کے اور الف مفاعل سے قبل حرف علت نہ ہو، تو اس حرف علت کو حمزہ کے ساتھ بدل نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے کہا ہے اصلی کے لیے شرط ہے کہ الف مفاعل سے پہلے حرف علت نہ ہو۔ ایتھے کیے نہ حرف علت ہو، حرف علت ہو تو ایتھے کیے نہیں ہے، اس وجہ سے قانون جاری نہ کریں گے ہم، جیسے مقابل و مبایع۔ گل مک گئی۔ اگر کوئی شخص سوال کرے کہ جدا ویلو جمع ہے جد والن کی، یہ حرف علت ہے، جدا ویلو جمع ہے جد والن کی، جدا ویلو یہ حرف علت ہے، واقع ہے الف مفاعل کے بعد، اس کو حمزے کے ساتھ کیوں نہیں بدل کیا؟ حالانکہ ہے یہ زیادہ ہے، کیا سوال ہے زیادہ، تو اس کو حمزے سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ جدا ایلو کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جدول کی واو زیادہ نہیں ہے، بلکہ یہ جعفر ان کے ساتھ ملحق کرنے کے لیے لائے ہیں، گویا یہ لام اولا ہے۔ کیا ہے؟ تو پھر یہ کیا بن گیا؟ اصلی کے لیے تو شرط ہے، کیا؟ تو تب تو یہاں تو کیونکہ جدا ویلو، ہاں بھی کیا سوال جواب ہے؟ سوال یہ ہے کہ جدا ویلو جد والن کی جمع ہے، جد والن کی جمع ہے اور واو زیادہ ہے، جمع بنی جدا ویلو، ساری شرطیں موجود ہیں، الف مفاعل کے بعد حرف علت ہے، زیادہ ہے، تو زیادہ کے لیے اور تو کوئی شرط نہیں ہے نا، مطلقاً بدلنا ہے، تو اس کو حمزے سے کیوں نہیں بدل دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جدول ان کی واو زیادہ نہیں ہے بلکہ واو زیادہ نہیں ہے بلکہ اصلی ہے، کیونکہ حقیقت میں نہیں ہے، گویا کہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ملحق کیا ہے جعفر کے ساتھ، کیونکہ اس کو ملحق کیا ہے جعفر کے تو ساتھ، جعفر کے اندر فا عین 2 لام ہے، تو گویا یہ وا جد ول بر وزن فا لا لن، گویا واو لام اولا کے منہ، تو اس لیے واو کیا ہے؟ واو اصلی ہے، تو اصلی کے لیے تو شرط ہے کہ الف مفاعل سے پہلے بھی حرف علت ہوگا تو حرف علت کو دوسرے الف مفاعل کے بعد والے حرف علت کو حمزہ سے بدلیں گے۔ تو یہاں پہلے حرف علت پھر سنو جی، کوئی شخص سوال کرتا ہے کہ جدا ویلو جمع جدول کی ہے، یہ حرف علت واقع ہوا ہے بعد الف مفاعل کے، نالی بھی آخنا سے بھی زیادہ بھی ہے کیونکہ سوال کری دینا،
اس کو حمزے کے ساتھ کیوں نہیں بدل کیا تو نے مولی ظفر؟ تو جواب دیتا ہوں میں کہ ہم نے کہا ہے زیادہ ہو یہ حکم اصلی کا رکھتا ہے، کیونکہ یہ جدول ملحق ہے جعفر کے ساتھ، تو جداول بر وزن جعافر، لہذا یہ واو کیا ہے؟ سوال نمبر مڈو شڈو، سوال یہ ہے طاؤوسن کون ہو؟ طاؤوسن جمع بناؤ اس کی، اس کی جمع اقسا ہے کہ الف کو قانون لگایا تو واو کے ساتھ طاووسن اول ثانی کو فتح دیا، کسی جگہ الف علامہ جمع اقسا کے لائے اول فتح نہیں دینا، تا کے اندر دوسرا مد ہے، اس کو واو مفتوحہ سے بدلانا ہے کہ کوئی نہیں بدلانا؟ جی طاؤوس جو مد والا قانون بھول گیا ہے جی، تو کیا بن گیا؟ طوا، تو تیسری جگہ بعد میں وو ہے نا، وو اس میں وو سن ہے، تین ہے، اول کو کیا کیا؟ اول کو کسرہ دیا، دوسرے کو یا سے بدلایا، کے ساتھ بدل کیا تو تیسرے کا اعتبار نہیں ہے، کیا بن گیا؟ طواویسو، اے بن گیا طواویسو، کیا بن گیا؟ طواویسو۔ سوال ہے کہ الف مفاعل کے بعد حرف علت ہے، ہاں جی، اس سے پہلے بھی حرف علت ہے تو یہاں کیوں نہیں بدلا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے الف مفاعل کے بعد کہا ہے، یہ مفاعیل کے بعد ہے۔ ہاں جی، کی سوال جواب ہے؟ سوال یہ ہے کہ طاووسن کی جمع بنتی ہے طواویسو، سوال یہ ہے کہ طاووسن کی جمع بنتی ہے طواویسو، طواویسو، طواویسو۔ شرطیں موجود ہیں، الف مفاعل کے بعد حرف علت ہے، اس سے پہلے بھی حرف علت ہے، تو بعد والے کو حمزے سے، کیوں نہیں بدلا؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مفاعل نہیں ہے، نہیں ہے، یہ مفاعیل، مفاعیل ہے، تو قانون کس کا ہے؟ مفاعیل۔ الف مفاعل کا قانون ہے، تو یہ حرف علت الف مفاعیل کے بعد آ رہا ہے، مفاعل کے بعد نہیں آ رہا۔ سوال طواویس جمع طاووسن کی ہے، یہ حرف علت واقع ہے بعد الف کے، اس کو کیوں حمزے کے ساتھ بدل نہیں کیا تو نے مولی ظفر؟ جواب ما گفتہ ہم نے کہا ہے کہ الف مفاعل کے بعد ہو، یہ مفاعیل کے بعد ہے، سنی گال کے کوئی نہ؟ اچھا جی، سوال مفرد ہے عیلن کی، مفرد ہے عیل، ادغام کھول تو بنتا ہے عیلن، کی بنتا ہے؟ عیلن، ان دی بنا جمع اقسام، اول ثانی کو فتح دیا، کسی جگہ الف علامہ جمع اقسا کی لائے اور یا کو یا اس کے مابعد تین حرف ہیں، دو ہیں، تین نہیں ہے چبڑو، اس کے بعد مابعد دو ہیں، ایک یاد ایک لام، اول کو کسرہ دیا، اول کو کسرہ دیا اور دوسرے کا اعتبار نہیں تے ہے، کسرے نو چھکیا تھلے تے وچوں یا نکلے، وچوں یا نکل ہے، آیا ییلو، آیا، جیلو۔ سوال ہے یہ آیا ییلو میں جو الف الف کے بعد یا ہے اس کو حمزے سے بدلتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ یا ایلو، آیا ایلو، آیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ حرف علت مفاعیل کے الف کے بعد ہے، مفاعل کے الف کے بعد، تو حمزے سے کیوں بدلا ہے؟ حمزے سے کیوں بدلا ہے؟ جی ہاں بھی سوال یہ ہے کہ آیا، تو سوال یہ ہے کہ آیا ییلو، سوال یہ ہے کہ آیا جیلو، جمع عیلن کی بڑی بنا لینا، آیا ییلو میں آیا جیلو میں مفاعیل کے الف کے بعد الف کے بعد جو حرف علت ہے یا حرف علت کو اس حمزے کے ساتھ بدلا ہے بدلا ہے، تو کیا پڑھتے ہیں؟ آیا ایلو، سوال یہ ہے کہ یہ حرف علت مفاعل کے الف کے بعد نہیں ہے بلکہ کہ الف کے بعد ہے، وزن پر تو ہے ہی ہے، یہ حرف علت الف مفاعل کے بعد نہیں، الف نہیں سمجھ آ رہی؟
بھی توا 20 وچ کیوں نہیں بدلیا؟ کیونکہ یہ مفاعیل ہو گئے. اور ہمارا قانون کس کا ہے؟ الف مفاعل کے بعد. تو سوال ہے اگر وہی قانون ہے تو پھر یہ ایایلو میں حمزے سے یا کو کیوں بدلا اور ایایلو کیوں پڑھتے ہو؟ یہ بھی تو الف. الف مفاعیل ہو گئے. اس کا جواب دیا سونیوں یہ اصل میں ایایلو ہے. بنایا کہ نہیں پہلوں کی بنے؟ ایا یلو ہے نا، ایلو کو بنیا نہیں. تو یہ کس کے بعد ہے؟ الف مفاعیل کے بعد کس سے بدلا؟ حمزے سے بدلا. تو پھر اس کسرے کا اشباع کرتے ہیں جس سے کیا نکل آتی ہے؟ تو یہ الف مفاعیل کے بعد نہیں ہے بلکہ الف مفاعیل کے بعد اس لیے حمزے سے بدلا ہے. کیا جواب یہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ جو حرف علت ہے نا یہ الف مفاعیل کے بعد نہیں ہے بلکہ الف مفاعل کے بعد ہے، کیونکہ یا کے کسرے کو اشباع کیا، ہے تو یا پیدا ہو گئی. پیدا ہوگی. الف زیر ای یا نکلی کو کونا بازر بی تازر تی. سمجھ آئی نا جی؟ بابا آندا کہ جی ساڈے زمانے تے بیزر بے ہوندی ہے، پتہ نہ اج کل تے نویں کو مولوی نکلے بازر بی آندے نے جی، یہ نویں پڑھاندے نے جی. ساڈے زمانے تے بیزر بے ہوندی سی جی. کی ہوندی سی؟ بیزر بے تیزر تے، اور نویں مولوی نے بازر بی تے تازر تی پڑھدے نے جی. یہ پتہ نہیں کی نے جی. چل بے گل سمجھیو کہ کوئی نہیں. ہن دیکھ ادھروں سوال ایایلو جمع ایلن. ایلن اصل میں کیا ہے؟ ایلن. تو کیا بنے گی جمع؟ ایایلو ہے. یہ حرف علت واقعہ ہے الف مفاعیل کے بعد. اس پر کیوں قانون جاری کیا تو نے مولوی ظفر کر دی؟ جواب یہ ہے کہ یہ یا اشبائی ہے. یہ یا کیڑی؟ الف مفاعل والی نہیں، اس تو جڑی بعد والی ساکن ہے. یہ یا اشبائی ہے. اصل میں ایا یلو ہے پھر ایا ایلو ہے. یا کے کسرے کو اشباع کیا تو کیا بن گیا؟ ہو گیا. تو لہذا یہ الف مفاعیل کے بعد نہیں ہے بلکہ الف مفاعل کے بعد ہے. جواب آ گیا. سوال مصیبتن کی جمع اقسام بنا. اول ثانی کو فتح دیا کسی جگہ. پہلے جڑا جی یہ جڑا جی مہربانی کرنا. مصیبتن میم زیادہ ہے، صاد فا کلمہ ہے، یا عین کلمہ ہے، با لام کلمہ ہے. گل سمجھیو کون؟ میم زیادہ ہے، صاد فا کلمہ ہے، یا عین کلمہ ہے، با لام کلمہ ہے. مطلب کہ یہ یا کی ہے؟ یا اصلی ہے. بنا جمع اقسام. اول اور ثانی کو فتح اول ثانی کو فتح دیا. تیسری جگہ الف علامت جمع اقسام کے لائے. اول ثانی کو فتح دیا کسی جگہ الف علامت جمع اقسام کے لائے. کی بن گیا؟ مسوا. ما بعد یا ہے، یا کو کسرہ دیا تو اس کے تاب و دان تنوین تمکن کو حذف کیا اور با کا اعتبار نہیں ہے. کیا بن گیا؟ اور بس چھٹو پر اعتبار نہیں ہے. وہ تو ملے رابط کی بن گیا؟ مسایبو. الف مفاعل کے بعد حرف علت ہے کہ کوئی نہیں؟ اصلی ہے کہ زیادہ؟ الف مفاعل سے پہلے حرف علت ہے؟ نہیں ہے. اس کو حمزے سے بدلنا چاہیے کہ نہیں. لیکن اس کو بدلتے ہیں، یہ شاذ ہے. اس کو قانون کی شرطیں نہیں ہیں لیکن قانون جاری ہے، یہ شاذ ہے. شاذ مطلب ہوتا ہے بھی قانون جڑا بنایا ہے وہ اس سے نہیں لگتا پہ، قانون کو باہر ہے. تو پڑھتے کس طرح؟ مصائب. ان پر تو مصائب امنڈ آئے ہیں جی. سمجھ گل کی جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شاذ ہے. اچھا جی معیشتن میں بھی
عین کلمہ فا ہے، یا عین کلمہ ہے اور شین لام کلمہ ہے. جمع اقسا بنا. اول ثانی کو فتح دیا، تیسری جگہ الف علامہ جمع اقصا کے لا یا کو کسرہ دیا، دو تنوین تمکن تا کو تا بہدان. تنوین تمکن کو تا بہدان دا مطلب ہے تا مفرد دی نشانی ہے، واحد ہونے دی نشانی ہے. گول تا اے مطلب ہے تا بہدان. تنوین تمکن کو حذف کیا تو معایشو بن گیا. تو پھر اس یہ حرف علت ہے الف مفعول کے بعد کے کوئی نہیں ہے اصلی کے زیادہ. اصلی ہے. تو شرط کیا ہے بدلانے کے لیے؟ یہ ہے کہ الف مفاعل سے پہلے بھی حرف علت تو یہاں تو یہاں نہیں ہے. تو بدلانا نہیں چاہیے تھا، لیکن اس کو معایش پڑھتے ہیں. معایش سمجھائیے. تو تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شاذ ہے. شاذ ہے. تو مصائب جمع مصیبہ کی، معائش جمع معیشہ کی. اس جگہ قانون کیوں جاری کیا ہے تو نے مولی ظفر؟ تو جواب یہ ہے کہ استاد جی یہ شاذ ہے. یہ سارے ویلا مخاطب دے سی گئے نہیں تیرے کر دی بھی تو سارے کم کیتے نہیں جی. سمجھائیے جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ شاذ. ہوں پنجابی والا قانون پڑھ. چنگا مولوی ظفر. ہر حرف علت دا جے واقع ہوئے پچھے الف مفاعل دے اس نو نال حمزہ دے بدل کریں دے ہیں وجوبن. لیکن تفصیل آئے کیویں آتے زیدہ نو مطلقاً اصلی نو نال شرط تقدم حرف علت دے اگے الف مفاعل دے. سمجھ آیا کہ کوئی نہیں؟ آتے مصائب و جمع مصیبت شاذ ہے. معیشت نال جوڑ لو، جڑا مرضی جوڑ لو. گل پلے پئی ہے کہ کوئی نہیں؟ ہن سنوا کھلو پھر